تعلیم صحت for all professional medical courses. مشاورت برائے خاندانی منصوبہ بندی۔ خاندانی منصوبہ بندی میں مشاورت کا عمل اہم ترین اقدامات میں سے ایک ہے۔ سہولتیں فراہم کرنے والے کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سطح پر خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے بارے میں لوگوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کریں۔ اگر مشاورت کا عمل بطریق احسن انجام دینے کی ذمہ داری نبھائی جائے گی تو اس کے نتیجے میں مطمئن کلائنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور خاندانی منصوبہ بندی میں لوگوں کے اعتماد کو تقویت ملے گی۔ حالات میں کلائنٹ کے شکوک و شبہات اور خدشات دور کرنے کے لیے انہیں الگ الگ مشورہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کلائنٹ جداگانہ صالح مشورے کے لیے درخواست کرے تو اسے کسی صورت انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر کلائنٹ پر فرداً توجہ دیں۔ ہمیشہ اس معنی عمل طریقے کو ترجیح دیں جسے کلائنٹ انفرادی طور پر میاں بیوی دونوں منتخب کرنا پسند کریں، بشرطیے کہ یہ طریقہ ان کے لیے بے ضرر ہو۔ نمبر 1، اگر کلائنٹ نوجوان ہو اور اس کا ایک ہی بچہ ہو تو اس کے لیے کوئی عارضی طریقہ تجویز کریں۔ نمبر 2، اگر کسی خاتون کلائنٹ کے 2 یا 3 بچے ہوں تو اس کے لیے کوئی اور مناسب طریقہ تجویز کریں۔ ایسا طریقہ رضاکارانہ مانع عمل آپریشن بھی ہو سکتا ہے، بشرطیے کہ کلائنٹ میں اس طریقے کے لیے ناموزوں علامات موجود نہ ہوں۔ نمبر 3، اگر کسی خاتون کلائنٹ کے بچوں کی تعداد اس کے حسب خواہش ہو لیکن خاتون ابھی نوجوان ہو یعنی اس کی عمر 25 سال سے کم ہو تو اس کے لیے کوئی طویل مدت کا مانع عمل طریقہ مثلاً چھلا تجویز کریں۔ نمبر 4، اگر کلائنٹ بڑی عمر کا ہو یا بڑی عمر کی ہو اور اس کے بچوں کی تعداد اس کی خواہش کے مطابق پوری ہو چکی ہو تو اسے طویل مدت کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ منتخب کرنے کا موقع دیں یا رضاکارانہ مانع عمل آپریشن کا مشورہ دیں۔ آپریشن کا مشورہ دیتے وقت مندرجہ ذیل اہم اقدامات مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، خاندانی منصوبہ بندی کے تمام طریقوں کے بارے میں مکمل معلومات مہیا کریں۔ ہر طریقے کے فوائد، ضمنی اثرات، ناکامی کی شرح اور متعلقہ مسائل سے پوری طرح روشناس کرائیں۔ نمبر 2، اس نقطے پر خاص زور دیں کہ رضاکارانہ مانع عمل آپریشن یعنی مردوں کے لیے نس بندی اور عورتوں کے لیے نیل بندی مستقل مانع عمل طریقے ہیں۔ نمبر 3، اس بات کی اچھی طرح وضاحت کر دیں کہ اس آپریشن کے بعد برابری کی بحالی کے لیے آپریشن کو الٹانے کا عمل مشکل، پیچیدہ، مہارت طلب اور مہنگا ہے، نیز اس قسم کی سہولت بآسانی دستیاب نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی کامیابی کی شرح بہت ہی کم ہے۔ نمبر 4، کلائنٹ پر اچھی طرح واضح کر دیں کہ مانع عمل آپریشن انسان کے حسب معمول جنسی اور جسمانی صحت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اس بات کی اچھی طرح تسلی کر لیں کہ کلائنٹ کو جو معلومات دی گئی ہیں وہ پوری طرح اس کے ذہن نشین ہو چکی ہیں۔ نمبر 6، غیر جانبدار رہیں۔ کلائنٹ کو مانع عمل آپریشن کے لیے قائل کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے موقع دیں کہ تمام متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ از خود کوئی فیصلہ کرے۔ منتخب طریقے کی وضاحت کے دوران مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ کلائنٹ کو اس طریقے کے ضمنی اثرات اور خطرے کی علامات سے پوری طرح آگاہ اور اسے اس ضمن میں تحریری ہدایات گھر لے جانے کے لیے دیں۔ مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ کلائنٹ کو کسی بھی مانع عمل طریقے کی بابت اس طرح کی معلومات مہیا کرے۔